بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی پوری ہسٹری یعنی پورے اتہاس کے بارے میں کہ یہودی کون ہیں، یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی، یہودی قوم مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں پتہ نہیں کون سا راز چھپایا ہوا ہے اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اسی لیے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہی میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جاسوس کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی ہی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سارے انتظام انہی لوگوں نے کیے۔ لیکن دوستو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بڑی لعنت کی ہے اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا اور پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو دے دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو غور سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا، یہ قوم ہمیشہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والی تھی۔ آخرکار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے تھے اور دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دیا جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے، اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت
معافی مانگنے کا حکم دیا۔ حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کو پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ پاک کو دے رہے تھے، اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس میں جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بھی بات کیا کرتے تھے، اور مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سکھاتے اور سیکھتے تھے، اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر دوبارہ بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو طاق جھاق کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زنا کاری کرنے کا الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں یہ لوگ ذرا سی بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان پر الٹ پلٹ اس طرح سے کرتے ہیں سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے، استغفر اللہ، اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ جانور محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے،
قرآن پاک میں ایک جگہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے الٹے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہی ہٹا دیا، کیونکہ یہودی قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعاموں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ آئیے دوستو، تابوت سکینہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر کیا ہے۔ کیا چیز تابوت سکینہ؟ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، یعنی ایک بکسا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر ایک ایک کر کے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق یعنی بکسا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کو اپنی طاقت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے سینوں میں تڑپتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے جیت کی خوشخبری نازل ہوا کرتی تھی اور جنگوں میں جیت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی بحث بازی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ یعنی ذریعہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں، مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور گزرتے خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئے اور ان لوگوں میں نافرمانی اور جھگڑے فساد کا دورہ ہو گیا تو ان کی منحوسی کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمال کا کفان نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس پاک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبارک کو گندگی کے برے کھانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمال کا یہ مصیبت نازل ہوئی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کی بھیڑ میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شبیر علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شبیر علیہ السلام کے پاس جا پہنچا، جبکہ حضرت شبیر علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ اگر مقدس صندوق ہمارے پاس واپس آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی مان لیں گے۔ چنانچہ یہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئی۔ پیارے دوستو، آپ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر تابوت سکینہ میں ہے کیا؟ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس
जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के कुछ टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा सामान थे। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और बगावत के तूफ़ान में पड़कर अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमान हो जाती है, इस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचे जब बनी इसराइल सरकश होकर अल्लाह ताला के नाफरमान हो गए और तरह तरह की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सिरों पर सवार हो गया, तो इनके जुल्मों की बेबरकती से इन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि ताबूत सकीना इनके पास से कौम अमाल के लोग उठा कर ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस खास नेमत से महरूम हो गए। तो प्यारे दोस्तों, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।